اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی تعریف کو محتاج نہیں ہے، امین شہید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں 40 واک پر، تو انشاءاللہ اب ان سے ہم 40 کے حوالے سے کیا موقف انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم نے تقریباً 5 دہائیاں پہلے ایک بات کہی تھی کہ تاریخ اسلام میں کربلا کے واقعے کے بعد مسلمان اور خصوصاً اہل البیت کے چاہنے والے پوری دنیا میں متفرق تھے، اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں، لیکن ان سب کی روح امام میں اور امامت میں تھی۔ اس لیے 40 کے ایام میں کربلا کا مقام ان سب کی میعاد گاہ ہوا کرتا تھا، اور دور دور سے لوگ اس موقع پر آ کر امام اور وقت کے امام اور امامت سے اپنی وابستگی کا اور بیعت کا اعلان کرتے ہیں۔ رہبر نے تقریباً 40-50 سال پہلے اس خواہش کا اعلان کیا تھا یا اظہار کیا تھا کہ کاش وہ وقت آئے کہ پوری دنیا سے اسی طرح سے لوگ اپنی اس میعاد گاہ میں آ کر خون حسین اور قبر حسین علیہ السلام سے ایک نئی روح، نئی امنگ اور نئی جان لے کر نکلیں اور دنیا کو بیداری کا پیغام دیں اور ظہور امام عصر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ آج اس خواہش کی عملی تعبیر کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے 3 کروڑ کے قریب لوگ کربلا کی سرزمین میں آ کر اس طرح سے اپنے عشق کا اور اپنی بیعت کا اظہار کرتے ہیں۔ کربلا کی طرف یہ سفر، یہ بلندیوں کی طرف سفر ہے، معرفت کی طرف سفر ہے، عشق کی طرف سفر ہے، اور ان اعلیٰ ترین اہداف کی طرف سفر ہے جو اہداف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی معظم اسلام کی روایات اور احادیث کے مطابق امام عصر کے ظہور کو قرار دیا ہے۔ وہ بہترین ہدف اور عالی ترین ہدف جس تک پہنچنا عالم بشریت کا کمال ہے۔ لہٰذا یہ جو 40 واک ہے، یہ اس کمال بشری کی طرف سفر ہے جس میں صرف جسم سفر نہیں کرتا بلکہ روح انسانی اس اعلیٰ ترین صفت اور خصوصیت کی طرف سفر کرتا ہے۔ انسان معرفت حاصل کرتا ہے، انسان عشق کی ان وادیوں میں پہنچتا ہے، مال، جان، اپنی آسائش، ہر چیز قربان کرتا ہے تاکہ اپنے اس معشوق تک پہنچ بھی سکے اور اس کے اعلیٰ ترین اہداف سے تجدید بیعت بھی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باہدف سفر اور باہدف مشی 40 کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سفر کے نتیجے میں ہماری روحیں اپنے وقت کے امام سے جڑ سکیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، تمام سے دعا۔